اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ آج کی یہ مجلس مخصوص ہے شہنشاہ کے نام کے ساتھ، تو میں کوشش کروں گا کہ دو ہستیوں کے لیے مجھے گفتگو کا کہا گیا ہے کہ شہزادی حبش پہ بات ہو اور مالک کے کربلا پہ بات ہو۔ شہزادی پہ گفتگو کرنے کے لیے میں سب سے پہلا یہ لفظ کہوں گا کہ میں نے جب بھی شہزادی حبش جناب فضہ کا نام لیا ہے تو میں نے کبھی بھی اس بی بی کے اسم مبارک کے ساتھ لفظ کنیز استعمال نہیں کیا، کیونکہ جن کی تھی وہ بھی ماں کہتے تھے، لہٰذا ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اس شہزادی کے نام کے ساتھ اسم مبارک کے ساتھ لفظ کنیز استعمال کریں، کیونکہ یہ جس دہلیز میں بیٹھتی تھی، جہاں بیٹھی تھی، اس دہلیز کے بارے میں اپنے عقیدے کے لحاظ سے ایک لفظ کہوں گا، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ۔ جس کی تائید حاصل ہوئی ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں دوبارہ لفظ دہراتا ہوں، یہ لفظ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، میں دوبارہ عقیدہ دہرانے لگا ہوں، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ۔ میں نے 3 بار جملے کی تکرار کی ہے اس وجہ سے کہ جس کے ذہن میں نہیں آیا وہ بات سن لے کہ شاید خطابت کی وجہ سے لفظ نہیں کیا، میں دلیل دینے لگاؤں، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ عرش خدا پہ کون رہتا ہے، پھر دیکھتے ہیں دہلیز سیدہ پہ کون رہتا ہے۔ جب ہم نے پوچھا کہ عرش خدا پہ کون رہتا ہے تو عرش خدا پہ جبرائیل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، عزرائیل رہتا ہے۔ اب بتاؤ دہلیز سیدہ پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، حذیفہ بیٹھتا ہے، سلمان بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے نہیں ملا کہ ساری زندگی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج دیجئے، کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے، فضہ نے کہا ہو مجھے وہاں سے روٹیاں منگوا دے۔ ادھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے، ادھر والے کبھی فقیر بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، یہ اس دہلیز پہ رہتے ہیں، اس گھر کا دروازہ عرش پہ کھلتا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمیں یہ نوکری کا طریقہ عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ ان کے دروازے پہ بیٹھنے والوں سے بھی مانگا جائے تو وہ حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ جو ہمیں اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، ورنہ کون سی ایسی دعا ہے جو کمبر سے مانگی جائے اور ادھوری رہ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بندے وسیلہ دیتے ہیں وہ وسیلہ آل محمد مثلا۔ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے انسان جاتا ہے تو جب نماز کے لیے مصلی بچھاتا ہے تو مصلی بچھاتے ہی سب سے پہلے نیت کرتا ہے، اور نیت نماز کے واجبات میں سے جو نمازی چہرے بیٹھے، مستحب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں، واجب ہے کہ آپ نے نیت کر دی۔ اب میں پڑھے لکھے احباب کے ساتھ جملہ کہنے لگا، جو اللہ نیتوں سے واقف ہے وہ بھی کہتے ہیں مصلی پہ آ کے نیت کر۔ جبکہ وہ اللہ ہماری نیت سے بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ جب ہم نے بستر چھوڑا تو نیت نماز تھی، وضو کیا نیت نماز تھی، مسح کیا تو نیت نماز تھی، مصلی بچھا لیا نیت نماز تھی، جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے اس سے کہا نماز شروع نہ کرنا، پہلے نیت بتا کرنے کیا ہے۔ پہلے نیت بتا کرنے کیا ہے۔ تو اب شیعہ ہے، سنی ہے، کس مکتب سے ہے، اسے نیت کیا کی؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مثلا فجر کی نماز ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ اس سے پہلے جو نیت کے الفاظ تھے وہ اردو میں تھے، جو آخری ہے یہ عربی۔ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ اس کا ترجمہ بتائیے کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ میں بالکل لفظ بلفظ اگر ترجمہ کروں نا جی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتا، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا۔ الہ عربی زبان میں طرف کے لیے آتا ہے،
میں یہ نماز پڑھنے آیا ہوں اللہ کے قریب ہونے کے لیے نہیں، اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے۔ تو اب مجھے علماء کرام، پہلے یہ میں سوال طالب علم بن کے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ رہتا کس طرف ہے؟ یعنی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک نمازی اپنی نیت سے واقف نہیں ہے۔ چلو جملہ بدلا کے اچھا کر کے کہہ دیتا ہوں، نمازی ابھی نیت کے اندر چھپی نیت سے واقف نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا قربتن اللہ، ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، تو جس کی طرف قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ ماننا پڑتا ہے۔ میں ممبر پہ ہوں، میں کہوں جی مجمع ممبر کے قریب ہوں، اس کا مطلب ممبر ادھر ہے، ادھر نہیں۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم ادھر ہیں، اور جس طرف قریب ہو رہے ہیں اللہ ادھر ہے، اور جو ادھر اور ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں ہو۔ بھائی علم کلام کے اصول سے پرکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کس طرف ہے؟ علماء نے کہا اللہ ہر طرف ہے۔ پھر ہم کس طرف قریب ہو رہے ہیں؟ چلے میں جملہ بدلا کے اچھا کے کہتا ہوں، اگر اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار ڈھونڈتے ہیں۔ ہم پہ الزام ہے نا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے بہتر لا الہ کی کوئی دلیل نہیں دے سکتا۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ اس کی دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ اثر ہے، علی ولی اللہ مؤثر ہے۔ علی ولی اللہ کے بغیر لا الہ کیسے سمجھ میں؟ ہزاروں دفعہ اس سمجھ میں نے حدیث سنی ہے، نبی نے فرمایا النظر وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، ثواب نہیں۔ یا تو مجھے کہو کہ رسول نے فرمایا ہو کہ علی کا ذکر ثواب ہے، ثواب نہیں، عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کوفے میں کے بندے نے آ کے کہا یا علی آپ مجھے بتائیں عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی ہوتی ہے۔ اسے فرمایا پھر رسول کا فرمان ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہو جائے گی؟ یا پھر یہ بتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت ہے، یا پھر یہ بتا کہ تیرا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، تیرا چہرہ دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہوگی؟ سر اٹھانا جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو، علی مسکرا کر اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت۔ متوجہ صاحب، ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، جس کی طرف قریب ہو رہے ہیں وہ ہے کہاں؟ اگر ہم کہیں اللہ آسمانوں پہ ہے تو زمینوں پہ کون ہے؟ اگر اللہ زمینوں پہ ہے تو آسمانوں پہ کون ہے؟ اگر وہ آتا جاتا ہے تو اسے تغیر میں ماننا پڑے گا، اسے ایک جگہ پہ مان لے تو اسے جمود میں ماننا پڑے گا، ساکن وہ نہیں، تغیر میں وہ نہیں۔ علی کے علاوہ اللہ ڈھونڈ نکلو گے تو عقلیں زخمی ہو جائیں گی۔ میں گفتگو میں یہ الزام دھونے لگا ہوں، الزام ہے نا کہ یہ علی ولی اللہ پڑھنے والے یہ ماتمی، یہ اللہ کو نہیں مانتے، ہم علی کے ذریعے اللہ تک پہنچتے۔ اللہ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ ان کے بغیر تو اللہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، جس کی طرف قریب ہو رہے ہیں، مجھے صرف نیت بتا، جہاں سے علی نکالنا ہے نکال لینا، پہلے نیت سے نکال کے دکھا۔ میں نماز کی نیت میں سے علی دکھانے لگا ہوں۔ ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں، جس کی طرف قریب ہو رہے ہیں اس کی طرف ہی کوئی نہیں ہے، وہ جہتوں میں ہے ہی نہیں۔ تو کس کی طرف قریب ہو رہے ہیں؟ چلنا بات شیعہ کی کرتے نہ سنی کی کرتے، آپ قرآن کی کچہری میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، میں نیت کر بیٹھا ہوں کہ میں نے اللہ کی طرف قریب ہونا ہے، طرف اس کی مجھے کہیں سے مل رہی، وہ ہر طرف ہے، وہ ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس سے خالی ہے ہی نہیں۔ تو بتا اگر اللہ کے قریب ہونا چاہیے تو پھر کسے ملنا ہوگا؟ تیرے پاس کوئی اللہ کا قریبی ہے جو مجھے اللہ سے ملا دے؟ قرآن نے کہا میرے پاس 4 ایسے ہیں
جو اللہ کے قریب گئے تھے. میں نے کہا ایک ایک کر کے سنا اور میں ایک ایک کے پاس جاؤں. اس کا پہلا ہے موسیٰ، لقب ہے اس کا کلیم اللہ. یہ اللہ سے گفتگو کرتا تھا تو قریب گیا تھا نا. تو جہاں موسیٰ سے جا کے پوچھ کے اس نے اللہ کو کہاں پایا. میں موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے حضرت موسیٰ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، بتا تو اللہ کے قریب کہاں گیا تھا. موسیٰ نے کہا مجھے تو اس نے طور پہ روک دیا تھا، طور سے آگے تو اس نے مجھے جانے دیا. کوہ طور پہ کھڑا ہے موسیٰ. قرآن یہاں منبر لے کے طور سے آگے موسیٰ نہیں، اور اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے ایک شجر کے قریب جا کے رکتے تھے، اس شجر سے آواز آتی تھی. ہر ایک قرآن کے مفسر نے لکھا ایک شجر تھا جس کے قریب جا کے وادی مقدس میں موسیٰ نالین اتارتے تھے، شانے جھکاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، گفتگو کرتے، شجر سے آواز آتی، شجر سے آواز آتی، شجر سے آواز آتی. شجر کو کہتے ہیں درخت. ہر مفسر نے جہاں شجر لکھا ترجمہ درخت لکھ دی. کسی نے نہیں لکھا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا. ہمیں بتاؤ وہ کس بیج کا درخت تھا. کیکر تھی، بیری تھی، شیشم تھا. وہ ہمیں بھی پتا چلے گا یہ درخت ہے جس سے اللہ بولا تھا. آج ہم اس کے پتے بیماروں کو دے تاکہ شفا ملے، گھروں میں لگائیں تاکہ برکت ہو. یہ وہ عزت والا درخت جس سے اللہ بولا تھا. لیکن کہا کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا. میرے بھی ذہن میں زمانہ طالب علم سے لے کے زمانہ منبر تک یہی آتا رہا کہ شاید حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی درخت ہوگا، پھر اللہ نے اٹھا لیا ہوگا. لیکن جب میں پہلی بار 2009 میں نجف گیا، پھر میری معرفت کا دروازہ کھل گیا. جب میں نے امیر المومنین کی دہلی میں سجدہ کیا، میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی تو زیارت میں جملہ لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ الندیٰ، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. اے بولنے والے شجر، بسم اللہ. بسم اللہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی. اے شجرۃ الندیٰ، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. موسیٰ گئے طور پہ، یہ قرب موسیٰ تھا، طور پہ رک گیا. میں نے کہا حضرت موسیٰ آپ سے آگے کوئی گیا؟ انہوں نے کہا ایک گیا. میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا مریم کا بیٹا، وہ مجھ سے بھی آگے گیا. میں دوڑا عیسیٰ کے پیچھے، وہ چوتھے آسمان پہ کھڑے تھے. میں نے کہا میں آیا تھا کہ آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا میں چوتھے پہ پہنچا تھا. اس نے کہہ دیا فانتظروا وانی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. روک دیا اس نے مجھے چوتھے آسمان پہ. اس سے آگے مجھے قرب کا پتہ ہی نہیں کہ اس سے آگے بھی کوئی قرب کی منزل ہے. موسیٰ طور پہ کھڑے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے. میں کہا فرزند مریم آپ سے آگے کوئی گیا؟ فرمایا کچھ نبی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا ایک فرشتہ سید الملائکہ استاذ الملائکہ میرے قریب سے پروں پہ ناز کرتا گزر گیا تھا. نام اس کا جبرائیل ہے. میں دوڑا جبرائیل پیچھے، میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، تو بتا کہاں تک پہنچا؟ تو مجھے اہل برطانیہ عزت علی کی قسم، جبرائیل بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. جبرائیل کو بھی میں سدرہ پہ کھڑے کانپتے دیکھا. میں نے کہا اس سے آگے اللہ کہاں ہے؟ اس نے مجھے پتا نہیں، اس سے آگے تو مجھے کبھی بلایا ہی نہیں. اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اس سے آگے نہ حکم ہے نہ میں کبھی گیا ہوں. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑے ہیں، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے ہیں، تو سدرہ پہ کھڑا ہے، تو پھر مجھے بتا اللہ رہتا کہاں ہے؟ فرمایا میں سدرہ پہ رک گیا تھا اور مصطفیٰ جوتی پہن کے چلا گیا ہے، مصطفیٰ نالین پہن کے چلا گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہاں سے دعا نکلے گی، کہاں سے دھواں نکلے گا. میں نے نبیوں کے نبی کے پاس گیا، میں نے کہا اے حسنین کے نانا، میں نے کلمہ پڑھا ہے تیرا. موسیٰ طور پہ، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، جبریل سدرہ پہ، تو بتا کہاں تک پہنچا؟ فرمایا میں بھی پردے کے قریب تھا. جب پردہ اٹھا تو اندر سے علی کا
اور میں پورے وسوع کے ساتھ کہنے لگا ہوں، یہ فرشتے صرف سیدوں کے دروازے پہ نہیں آئے، یہ نبیوں کے پاس بھی گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے گھر بھی فرشتے آئے، بی بی مریم کے حجرے میں بھی فرشتہ آیا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، اگر ابراہیم پہچان لیتے تو جانور ذبح نہ کرتے۔ ابراہیم نے جانور ذبح کیا گوشت بھوننے کے لیے کہ گھر میں مہمان آئے۔ وہ فرشتے بشر کی صورت میں آئے تھے۔ ابراہیم نے جلدی سے جانور ذبح کیا، کھانا بنایا، گوشت بھون کے دسترخوان لگا دیا، دسترخوان پہ کھانا رکھا، فرشتے بیٹھے ہوئے تھے بشر کی صورت میں۔ قرآن میں پورا قصہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا شروع کرو، اب وہ چپ۔ ابراہیم نے کہا کھاؤ، وہ خاموش۔ ابراہیم نے کہا مہمان ہو میرے، میں میزبان ہوں، مہمان نواز نبی ہوں، کھاتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ان میں سے ایک بولا ہم نہیں کھاتے۔ جو قریب بیٹھو ذہن قریب کرنا، ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا تم کون ہو جو نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہم بشر نہیں، اللہ کے فرشتے، صرف تیری مہمان نوازی دیکھنے آئے تھے۔ تیری مہمان نوازی کے قصے عرش پہ بھی مشہور۔ اللہ نے کہا تھا دیکھو تو صحیح میرا خلیل کھلاتا کیسے، ہم صرف تیرے دسترخوان کی وسعت دیکھنے آئے تھے، کھانا ہم تو نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا چل آ ہی گئے تو کھاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہماری فطرت میں طلب ہی نہیں، ہمارے اندر نفس ہی نہیں، ہماری جبلت میں بھوک ہی نہیں، ہم تو کھانا کھاتے ہی نہیں، ہمیں تو روٹی کی بھوک ہی نہیں، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے۔ کس دروازے پہ جا کر لوگوں کو آل محمد سمجھائے؟ ابراہیم کہہ رہے کھاؤ، کہتے ہم نہیں کھاتے، سیدوں کا دروازہ بند ہے، دستک دے، روٹیاں دو، فقیر آئے۔ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، بی بی مریم کے حجرے میں فرشتہ آیا، بی بی مریم نے بھی نہیں پہچانا۔ بی مریم نے اپنے آپ کو سمیٹ کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم متقی نہیں تو۔ فرشتے کی آواز ہے کیوں گھبرا گئی ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا میں نے آج تک کبھی کسی غیر کا چہرہ نہیں دیکھا اور بغیر اجازت کے میرے حجرے میں۔ قرآن کھولو سورہ مریم، فرشتہ بغیر اجازت کے بی بی مریم کے حجرے میں آیا۔ مریم عام مستور نہیں تھی، وقت کی بطول تھی، اس نے اجازت نہیں مانگی، سیدھا ہی حجرے میں آ گیا۔ بات میں نے کھولی نہیں، اشارہ صاحبان اشارہ سمجھ گئے۔ مریم کے گھر بغیر اجازت کے فرشتہ آ گیا، اندر آ کے کھڑا ہے۔ بی بی مریم نے کہا کہ میں بطول ہوں۔ بی بی نے یہ نہیں کہا میں مریم بنت عمران ہوں، انہوں نے کہا شاید صاحب میں بطول ہوں۔ بی بی مریم نے اپنا عہدہ بتایا، فرشتے نے بھی مجبوراً پھر عہدہ بتایا۔ بی بی کون ہے تو؟ کہنے لگی میں بطول ہوں۔ اس نے کہا انا رسول ربک، میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں، تو بطول ہے تو میں بھی رسول ہوں، مجھے بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ بیوی کیا لینے آیا ہے؟ کہنے لگا لینے کچھ نہیں آیا، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، غلام زکیہ، تجھے پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ ابراہیم کے گھر فرشتہ گیا، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ مریم کے حجرے میں فرشتہ، مریم پوچھ رہی کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہی فرشتہ زہرا کے دروازے میں گیا، فرشتہ نے پوچھا کون ہے؟ میرا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا۔ وہاں بیٹے دے رہا ہے، یہاں کپڑے لے کے آیا۔ قرآن ابھی لے کے آؤ، گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں اگر فرشتے نے کہا ہو کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے اور میں صرف تیری گود میں رکھنے آیا ہوں۔ حبلی، میں دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں۔ مریم کو فرشتہ بیٹا دے سکتا ہے۔ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، غلام زکیہ، ایک پاکیزہ بیٹا۔ ادھر سیدوں کے دروازے پہ بات ختم کریں، سیدوں کے دروازے پہ پہلے دن دستک، یتیم ہوں، فضا نے روٹیاں دے دی۔ دوسرے دن پھر عین افطار کا وقت، پھر دستک، انا مسکین، میں مسکین ہوں۔ پھر 4 روٹیاں سیدوں کی، 5 فضا کی، پھر دے دی۔
تیسرے دن پھر دستک، انا اسیر، میں قیدی ہوں۔ ابھی یہ رازوں سے پردے اٹھے ہی نہیں۔ قیدی تب تک قیدی ہوتا ہے جب تک قید میں ہو۔ یہ کون سا قیدی تھا؟ یہ کون سا قیدی تھا جو آزاد بھی ہے اور قیدی ہے؟ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں۔ تفہیم القرآن میں مولانا طاہر القادری نے بھی لکھا، ابوالعلا مودودی نے بھی لکھا کہ یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو مسلسل اہل بیت کے گھر سے روٹیاں مانگنے آتے رہے۔ کاش مولانا مودودی زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی؟ اچھا جو کھاتے نہیں وہ ان سے مانگتے ہیں، اور جو بار بار کھاتے ہیں وہ انہیں بھونکتے ہیں۔ جو کھاتے ہی نہیں، جن کی فطرت میں بھوک ہی نہیں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ رازق میں ہوں صرف مجھ سے لو، خدا نے کہا ان کے دروازے سے مانگو تاکہ میں فرشتوں سے روٹیاں منگوا کے دنیا کو بتا دوں رازق میں ہوں، دیتے یہ ہیں۔ دوسرے دن پھر دستک، تیسرے دن پھر دستک، 3 دن مسلسل اہل بیت کے گھر سے روٹیاں گئیں۔ پہلے دن 5، دوسرے دن 5، تیسرے دن 5، روٹیاں چلی گئی 15، 12 سیدوں کی، 3 فضہ کی۔ روٹیاں فرش پہ نہیں رہی، روٹیاں عرش پہ چلی گئی۔ خدا نے عدل کا ترازو لگایا، خدا نے ادھر رکھی جنت۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں جنت کی قیمت پڑھتا کہ جنت کی قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ یہ جنت معمولی نہیں کہ جو روٹیوں پہ بک جائے۔ صرف جنت نہیں دی، پوری سورت دہر اتاری ہے۔ 31 آیتیں اللہ نے پلڑے میں رکھی ہیں، اور ایک آیت کا وزن معمولی نہیں ہے۔ بک رہا تھا مصر کے چوک میں یوسف نبی، عزیز مصر نے سارے خزانے رکھ دیے تھے، یوسف کے پلڑے نے جنبش بھی نہیں لی تھی، یا یوسف نے ابرو کے اشارے سے بلایا۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اسے خریدنا چاہتا ہوں، فرمایا اٹھا دولت۔ فرشتے نے ایک کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین کہتے ہیں یوسف کے مقابل پلڑے میں وہ بسم اللہ لکھی رکھ دی۔ اللہ جانے اس میں کون سا نقطہ چھپا تھا۔ جو قریب بیٹھے ہو بندے رحمت فرماؤ، اس نے یوسف کے پلڑے کو اٹھا دیا۔ یوسف ایک آیت سے بک گیا۔ یہاں صرف روٹیاں ہیں، سورت ہار بھی اتر گئی، جنت بھی۔ خدا نے یوں عدل کے ترازو پہ جنت رکھی، ادھر رکھی آل محمد کی گھر سے آئی ہوئی روٹیاں، جنت بک گئی۔ خدا نے فرشتے سے کہا پکڑ جنت کی ملکیت، فوراً اہل بیت کے دروازے پہ چلے جا، اب دستک دینا، اب آئے گی وہی فضا، اس سے کہہ دینا کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، میں کوئی بشر نہیں تھا، میں اللہ کا فرشتہ تھا جو تجھے روٹیاں مانگنے کے لیے آتا رہا۔ یہ دیکھ اللہ نے جنت کی ملکیت تمہارے گھر بھیج دی ہے۔ ادھر جنت کی ملکیت لے کے فرشتہ بڑے تکبر، بڑے ناز، بڑی کبریائی کے ساتھ اڑتا اڑتا سیدوں کے دروازے پہنچا۔ ادھر دروازے پہنچ کے نے دستک دی، اندر سے شہزادی فضا کے بیٹھی۔ اس کا فضا میں جبریل ہوں، دیکھا نہیں مجھے پتا ہے 3 دن سے تو ہی آ رہا تھا، 3 دن سے تو ہی آ رہا تھا۔ اس کا فضا سے اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے تمہاری روٹیاں قبول کر لی، اور یہ جنت کی ملکیت میں تیرے دروازے پہ رکھ کے جا رہا ہوں۔ جو شہزادی کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے، ادھر فرشتے نے کہا میں جنت کی ملکیت رکھنے آیا ہوں۔ فضا پریشان حیران نہیں ہوئی، فضا نے دروازہ بن گیا، اٹھا جنت، ہم نے کوئی جنت لالچ میں دی تھی، ہم نے تو وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، ہم نے تو وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ وہی جنت ہاتھ میں پکڑ کے فرشتے نے میرے اللہ یہ بطول کی کنیز تو جنت سے مان ہی نہیں، فرمایا جنت پیچھے ہٹا۔ فضا سے کہا عرش کو دے، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا۔ صرف قرآن بولی ہے، گفتگو کی ہے تو صرف قرآن سے کی ہے۔ 2 عزت والی مستورات، فضائل کا آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، کربلا میں موجود تھی جنہوں نے اس دور کی حجت کو سہارا دیا۔ ایک فاتح شام، ایک شہزادی حبش۔
میں یہاں اپنی قوم کے ماتمیوں کے سامنے جو سیاہ لباس میں بیٹھے ہو میں جملہ رکھنا چاہتا ہوں. کربلا میں 10 محرم جن بھیڑیوں نے حسین کا اصغر نہیں چھوڑا تھا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، انہوں نے حسین کا سجاد قتل کیوں نہیں کیا؟ ایک لمحے کے لیے یہ سوال ذہن میں رکھیے. جنہوں نے کربلا میں گہوارے والا شہزادہ نہیں چھوڑا، انہوں نے حسین کے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اہمیت سید الساجدین سے واقف نہیں تھے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ اگلا امام سجاد ہے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ جو انکار بیعت حسین کی طرف سے ہوا وہی انکار سجاد کی طرف سے ہوگا؟ جب وہ طاقت سجاد سے واقف تھے پھر قتل سجاد کیوں نہیں ہوا؟ یہاں میں لفظ کہنے لگا ہوں، وہ کرنا چاہتے تھے، کسی نے ہونے نہیں دیا. میں پڑھنے لگا ہوں فاتح شام کی طاقت، ہونے نہیں دیا. جب کمینوں نے مدینے میں امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی تھی تو بڑی شہزادی نے قبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اگر علی کے گلے سے رسی نہ نکالی میں بد دعا کروں گی. بد دعا کے ڈر سے ان کے ہاتھ سے علی کی رسی نکل گئی. یہ ڈر گئے کہ اگر نبی کی بیٹی نے بد دعا کی مدینہ غرق ہو جائے گا. شام میں غریبہ فاتح شام شہزادی نے خیمے میں کھڑے ہو کے کہا تھا اگر کوئی بھی سجاد کی طرف بڑھا میں کربلا میں قیامت برپا کر دوں. صرف علی کی بیٹی کا ایک ایسا لہجہ یہ سجاد سے پیچھے ہٹ گئے. یہ جو ہر روز زندان سے اٹھا کے ملاؤن دربار میں بلاتا تھا یہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، اسے خوف ہی سجاد کا بڑا تھا. یہ تخت میں بیٹھ کے بھی قیدی سے ڈر رہا تھا. اسے اہمیت امامت کا پتا تھا، اسے طاقت امام کا اندازہ تھا کہ امام کے سامنے یہ لوہے کے زیور کچھ بھی نہیں ہے. اگر علی کے بیٹے کو علی والا جلال آ گیا اور ایسا ہوا تو لکھتی ایسا ہوا کہ ایک بار دربار میں سجاد نے علی والے لہجے میں ایک ہی جملہ کہا تھا. جب پورا دربار خالی ہو گیا اس وقت سجاد نے علی والے لہجے میں ایک گرجدار جملہ کہا. جب ایک ملعون نے یزید سے کہا مجھے وہ بچی قید میں چاہیے. میں اسے کنیزی میں لینا چاہتا ہوں. کنیزی کا نام آنا تھا سجاد کا چہرہ تک. لہجے سے سجاد کی آواز آئی ہماری امامت کا امتحان لو، ہماری غیرت کا امتحان. مجھے حکم ہے ماتمیوں کی طرف سے شہزادی کا تذکرہ بھی کرنا ہے اور حسین کے بیٹے سجاد کا تذکرہ. کیا کہنے شہزادی فضہ تیری عزت کے. بس ٹھیک ہے. شہزادی فضہ جتنے شام کے زائرین بیٹھے وہ خصوصاً گواہی دیں گے. آج بھی شام میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے قبرستان مسافرہ میں جس کے اوپر کوئی گنبد نہیں، کوئی سونے کی دیواریں نہیں. باہر ایک چھوٹا سا بورڈ لکھا ہوا ہے کہ یہ روضہ کنیز زہرا فضہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی دور کی حکومت نے کوشش نہیں کی؟ ایران کی حکومت نے، عراق کی حکومت نے امام زادوں کے روزے بنا دیے. فضہ کا روزہ کیوں نہیں بنا؟ جب بھی کوئی حکومت جناب فضہ کا روزہ بنانے کے لیے سوچتی خواب میں آ کے مجاور کو حکم دیتی خبردار میں اس کی کنیز ہوں جو جنت البقیع میں کچی قبر ہے. جب تک میری شہزادی کا روزہ نہ بنے میرا روزہ نہ بنے. صدا سے معافی مانگتے شام میں قبرستان مسافرہ میں اس شہزادی کی قبر ہے. دو قبروں کے درمیان اتنا چلی ہے، ایک فاتح شام کی قبر، ایک معصومہ کربلا کی قبر. ان دو قبروں کے درمیان شہزادی فضہ اتنا پیدل چلی کہ رستہ بن گیا. کتابیں کہتی ہیں سارا دن فاتح شام کی قبر پہ رہتی. کام کیا کرتی شہزادی فضہ جب بی بی کی قبر کی مجاوری کرتی تھی؟
کہیں سے ایک مشکیزہ پانی کا بھرتی، رستے میں کھڑی ہو جاتی، کوئی قافلہ گزرتا، اس قافلے کے بچوں اور مستورات کو پانی پلاتی، پانی پلاتے ہوئے رو کے ایک ہی جملہ کہتی، پیو میرے پیاسے چلے گئے، جی بھر کے پیو ہمارے پیاسے مارے گئے۔ شام کو جناب سیدہ کی قبر پہ بیٹھی رہتی، جب شام کا سورج غروب ہونے لگتا، مغربین کی نماز عالیہ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا کے فضا پڑھتی، مغربین کی نماز پڑھ کے اپنا زخمی رخسار، ضعیفی والا رخسار بی بی عالیہ کی قبر پہ رکھ کے کہتی، اچھا بی بی اب مجھے اجازت دے، میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جو قبر میں بھی شمر کے تماچوں سے۔ عالیہ کی قبر سے اٹھتی، سیدھی معصومہ کی قبر پہ آتی، معصومہ کی قبر پہ آ کے چہرہ قبر معصومہ پہ رکھ کے کہتی، بول سکینہ کانوں کا لہو بند ہوا یا نہیں؟ اس بی بی کے بڑے احسان ہیں سیدوں پہ، جتنے سید بیٹھے ہو، ماتمیوں کا یہ عجب کمال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے فضا پڑھنا پھر سجاد پڑھنا۔ جتنے سید بیٹھے ہو تم اس سوچ کے ساتھ پرسہ دینا، اس بی بی کے سیدوں پہ بڑے احسان ہیں۔ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب جنگل میں آخری وقت آیا تھا تو بیٹے شکار کی تلاش میں نکلے، بالکل غلط، جن کی ماں جنگلوں میں ہو وہ بیٹے شکار نہیں کرتے۔ میں پوری تحقیق کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا ہوں، مدینے گئے تھے مولا سجاد کے پاس جناب فضہ کے بیٹے کہ ہم اپنی ماں کو واپس لینے آئے، مولا سجاد کی آواز آئی، وہ مدینے نہیں، وہ شام کی قبر پہ بیٹھی ہے۔ بیٹے ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام پہنچ گئے، جب شام پہنچے آخری سانسیں سی بی بی فضہ کی عالیہ کی قبر پہ، چھوٹے بیٹے نے آ کے جو پہلا جملہ کہا، میں جملہ سنانے لگا، بیٹے کا نام یحییٰ تھا، اس نے بی بی فضہ کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کہا، اماں ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ جب کہنا اماں ہم تجھے لینے آئے ہیں، بی بی عالیہ کی قبر سے سر اٹھا کے کہتی، خبردار مجھے ماں نہ کہنا، مجھے سجاد ماں کہتا ہے، مجھے باکر ماں کہتا ہے۔ دیکھ کے کہتی، اماں ہم تیری اولاد تو ہیں، رو کر اولاد کی تو تب کیوں نہیں آئی جب کربلا میں پیاسا مارا جا۔ آ جاتے کربلا میں حسین کا صدقہ کر دیتی۔ بڑا بیٹا داؤد آگے بڑھا، رو کے کہنے لگا، اماں ہمیں شہر کے لوگ تانے دیتے کہ تمہاری ماں کو شام والوں نے بڑا مارا ہے، اماں ہم تمہیں واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی نے کہا، خبردار میں عالیہ کی قبر پہ آخری سانسیں دینا چاہتی ہوں۔ معتبر کتابیں کہتے ہیں چاروں بیٹے عالیہ کی قبر پہ آئے، ہاتھ باندھے، رو کے لگے، جتنی دیر نوکری ہماری ماں نے کی قبول کر، اے حسین کی پاک بہن ہم اپنی ماں واپس لینے آئے۔ جب کہنا ماں واپس لینے آئے، قبر عالیہ ہل گئی، آواز میں خوش نصیب ہے تجھے کوئی لینے آ گیا۔ اللہ جانے کون بندہ ہے اس کا دھیان مجلس میں نہیں تھا۔ اما خوش قسمت ہے تجھے بیٹے لینے آ گئے، قسمت زینب کی نہ پیکی نگری ملی نہ بھائیوں کے پاس دفن ہو۔ بے فضہ کی آواز ہے، نہ عالیہ میں آپ کی قبر پہ آخری سانسیں دینا چاہتی ہوں، قیامت تک تیرے ماتمی وفا دیکھیں گے فضہ کی، میں تیری قبر میں سانسیں دوں گی۔ جناب فضہ کی آنکھیں بند ہونی ہوئی، بیٹے پیچھے ہٹے، ماں کی آخری آنکھیں بند ہوئی۔ چاروں بیٹوں نے قبر سیدہ پہ کھڑے ہو کے کہا، اچھا اجازت دے شہزادی ماں کا میت وطن لے جائیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بی بی فضہ کے جملے پڑھنے لگا، ہم اپنی ماں کا میت وطن لے کے جانا چاہتے ہیں، کم از کم اپنے وطن پہ جا کے یہ کہیں گے نوکری کی تھی، ماں کا جنازہ وطن واپس لے آئے۔ سید الساجدین نے اجازت امامت کے ساتھ آ کے جنازہ پڑھایا، یوں جنازہ اٹھایا فضہ کا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ظاہر بیٹھے شام کے گواہی دینا، بی بی فضہ نے آخری سانسیں دی تھی عالیہ کی قبر پہ۔ بی بی کی قبر جناب سیدہ کی قبر کے پہلو میں نہیں ہے، معصومہ کے پہلو میں ہے، قبرستان مسافرہ میں ہے۔ مجھ پہ سوال کرو اگر سانسیں عالیہ کی قبر پہ دی تھی تو دفن سکینہ کے پہلو میں کیوں ہے؟ جنازہ ہونے کے بعد بیٹے جنازہ اٹھا کے قبرستان مسافرہ کے قریب سے گزر رہے تھے، یا بی بی معصومہ کی قبر سے دو کڑیوں والے ہاتھ باہر آئے، آواز آئی، اماں مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جا، اماں تیرے سہارے میں میں شام میں بیٹھ۔
वही फिजा के बेटों ने मां का जनाजा रोक दिया। बीबी फिजा का मदफन बन गया मासूमा का पहलू। नौकरी कितनी की? इतनी नौकरी की है इस बीबी ने। सारे रास्ते में ये आलिया के आगे चली। कोई सैयद बैठा, मुझे जुमला माफ कर देना, शाम के बाहर 15 अजानें सुनी है सैयदों ने। 15 अजानों में फिजा ने पांव भी नहीं बदला। अब मैं जुमला खोल के नहीं पढ़ सकता, मैं इशारा देने लगा। बीबी आलिया ने ऊंट पे देखा कि फिजा के पांव के नीचे से जमीन सुर्ख हो गई। मैं अगला जुमला पढ़ूं अगर मातम करने के मूड में हो। बीबी आलिया की आवाज आई, अम्मा पांव बदल ले, तेरे पांव के तलवे फट गए हैं। रो कभी कैसे पांव बदलूं मैं, पांव उठाऊं, किसी शराबी की नजर तेरे पांव पे चली जाए, क़यामत वाले दिन बतूल को जवाब क्या? आलिया की आवाज है, अम्मा फिजा तेरी वफा के सदके, अम्मा तेरी वफा के सदके। सारे रास्ते में साथ चली। सख्त पढ़ना नहीं चाहता और यह भी नहीं चाहता कि मातम ना हो, क्योंकि जनाजा है। जनाजा मातम और गिरिये में अच्छा लगता है। कोशिश करना, इशारा समझना, मुझे सख्त जुमला ना पढ़ना पड़े। बाजार से गुजरता हुआ काफिला दरबार में आ गया। जहां आने के लायक था नहीं वहां आ गया। 17 सीढ़ियां ऊंचा तख्त था। तख्त पे ये मलाउन बैठा था। इस मलाउन के हाथ में शराब का नाम था। जितने मातवी बैठे हो, तुम्हें बीबी ज़ैनब के पर्दे की कसम, जिंदगी में कभी शराब न पीना। इस शराब ने सैयदों का नुकसान बड़ा किया। ये मलाउन 17 सीढ़ियां ऊपर तख्त पे बैठा रहा। अब मैं अगला जुमला सैयदों के डर से छुपा के पढ़ने लगा। दीवार के साथ खड़ी हो गई कुरान की आयतें। रस्सी एक थी, आयतें 64 थी। जो रस्सी यासीन के गले में थी वो ही कौसर के गले में थी। यासीन कमर सीधी करती, कौसर के तलवे जमीन से उड़ जाते। रो के कहती, अम्मा कमर झुका, मेरे गले की रस्सी तंग हो गई। हौसले के साथ जुमला सुनना, आवाज थोड़ी बेहतर करना दी। हौसले के साथ जुमला सुनना। यूं 64 शहजादियां खड़ी। ये तख्त पे बैठा। मैं डर रहा हूं पढ़ने से पहले, सैयद मुझे माफ कर देना। मैं इशारा पढ़ने लगा। 64 कुरान की आयतें, ये तख्त पे। इस मलाउन ने शराब का जाम रखा। रख के कहने लगा, इनमें से अली की बेटी कौन? मैंने पहले कहा था मैं इशारा करूंगा, मैं सख्त नहीं पढ़ सकता। मैंने अली की बेटी कहा गया, ये सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए जुमला कहा था। इतना जुमला कहना था। ये करीब खड़ा एक सिपाही बोला। वो देख लगा, वो सबसे आखिर में जो सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा, ये सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है? उसने कहा, ये इनकी कनीज है। उसका कनीज़ें पीछे खड़ी होती है, ये आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा, ये पूरे रास्ते में आगे चलती आई है। उसने कहा, इसे हटाओ, मैं अली की बेटी से बात करना चाहता हूँ। सिपाही देखता, हमने पूरे रास्ते में इसे बड़ा मारा है, इसने अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। जिसने मेरे सामने जुल्म करो, मैं देखता हूं ये कैसे नहीं छोड़ती। इसके हाथ में कोई लोहे का सामान था। ये फिजा के करीब गया, इसने फिजा के सर पे वो लोहे की चीज रखी। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए। इधर फिजा के बालों पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा। रो कभी, अम्मा पर्दा छोड़ दे, अम्मा पर्दा छोड़ दे। फिजा रो के कभी, या मां न कहे या पर्दा छोड़ने का न कहे, मुझे बता आज फातिमा होती तो क्या तेरा पर्दा छोड़ देती? अम्मा पर्दा छोड़, अम्मा पर्दा छोड़। इतना जुमला कहना था। या बीबी फिजा के चेहरे पे लहू। बीबी फिजा देख के कहती, अली की बेटी, मैं तेरा पर्दा नहीं छोड़ सकती। फरमाया, फिर मैं तुझे जख्मी नहीं देख सकती। बीबी फिजा ने एक दफा दाएं देखा, एक दफा बाएं देखा। देख लगे इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला है। इतना कहना, 300 हबशियों की तलवारें नियामों से निकली। एक बूढ़ा हबशी अपने अबरुओं को उठा के कमर पे हाथ रखे फिजा के करीब आया। कहने लगा, कैदैन
دربار میں اتنے لوگ بیٹھے تھے، تو نے صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ فضا دیکھ رہی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا، ایک اس کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکری پہ چلی گئی، ہم نے اس کا جوتا تخت میں رکھا ہوا ہے۔ فضا دیکھ رہی اس دربار میں وہ میمون آئے تو پہچان جائے گا۔ بوڑھا حبشی 4 قدم پیچھے ہٹا، ہر قدم کہتا نہ ہوتی میں سرتم سے جدا کرتا، تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری آقا دادی کا نام لے لیا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، فضا نے اپنے بالوں کو ہٹایا، آواز آئی پہچان میں وہ میمونہ ہوں۔ 4 قدم پیچھے گیا، تو ہی میمونہ ہے، کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری، کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ آواز آئی پردہ کر، اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہے۔ علی کی بیٹیوں کا نام آنا تھا۔ بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا، 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی، یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، لیکن اتر ملعون تر شریف سے تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہوا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، زینب گلیوں میں تڑپ گئی، آواز آئی ابا فضا کے وارث آ گئے۔ زینب کا کوئی وارث نہیں آیا، دیکھ فضا کے وارث آ گئے، علی کی بیٹیوں کا کوئی وارث نہیں آیا۔ ایک سطر سننا سید الساجدین کے دکھوں کی، یہ ہاتھ باندھ کے کیونکہ جنازہ ہے امام کا، غیرت کا پروردگار، شرافت کا منبع، محرم سے پہلے 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج میری قوم نے مسلم بن عقیل کا ماتم کیا۔ جناب مسلم کو بھی کوفے لایا گیا تھا۔ جب جناب مسلم بن عقیل کو کوفے لایا گیا نا، تو کوفے کا ایک دربان کوفے کے صدر دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے مسلم کو دیکھا، حالت کیا تھی؟ ابرو کٹا ہوا، ہونٹ کٹا ہوا، لیکن مسلم کی گردن تنی ہوئی، سینہ چوڑا، بے شک ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو دھتکار رہا تھا، کوئی قیدی مسلم کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ زخمی مسلم ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح کوفے کے صدر دروازے میں داخل ہوا۔ اس کوفے کے دربان نے آتا ہوا مسلم دیکھا، اس نے کہا ایسے ہوتے ہیں ہاشمی، یہ ہوتی ہے جوانی، اور قربان تیری جوانی کے، اور تو کہتی ہو کہ بھی شیر کی طرح رہا ہے۔ اس نے مسلم کی تعریفیں کی، وہی دربان اسی دروازے پہ کھڑا تھا۔ یا چند دنوں بعد اس نے کوفے کے دروازے پہ حسین کا سجاد گزرتا دیکھا، سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے سید الساجدین کے قریب جا کے کہا، تھوڑا عرصہ پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا گزرا تھا، اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، اس کا سینہ چوڑا تھا، کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، تو امام ہو کے روتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ آواز آئی، تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر برقعے بغیر چادر کے آ رہے۔ کون سا قتل پڑھوں سجاد کا، کون سی شہادت پڑھوں شاہ سجاد کی، کون سا درد پڑھوں؟ جو کربلا میں قتل ہوا وہ پڑھوں، جو بازار میں قتل ہوا وہ پڑھوں، جو دربار میں قتل ہوا وہ پڑھوں؟ ہم آپ کے ڈر کی وجہ سے بازار شام نہیں پڑھتے۔ اگر کھول کے بازار پڑھ دیا جائے مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے۔ مجھے بول کے بتاؤ، جس سجاد نے اکبر کی برسی برداشت کر لی تھی، جس سجاد نے غازی کے بازو برداشت کر لیے تھے، کچھ نہ تو شام کے بازار میں ہوا ہے نا جو سجاد کا جگر پھٹ گیا ہے۔ اگر کوئی سید ماتم کر سکے جملہ سننا، مجھے سیدہ کی چادر کی قسم ہے، کتابیں کبھی شام کے بازار میں صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی۔ جس کے پاس گرم پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا۔ سجاد کے بازار شام عبور کیا، میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کو، ان میں قاسم کی ماں کو۔ اتنا زخمی کر دیا سجاد کو، جگر پھٹ گیا، آنکھوں سے لہو، توک اٹھا اٹھا کے گردن کا گوشت ختم ہو گیا۔ واپس سجاد مدینے پہنچ گیا۔ ایک مومن آیا، اس نے مولا سجاد سے آ کے کہا، حسین کا بیٹا، سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟
3 बार मौला सजाद का अशाम अशाम अशाम। शाम के मोड़ मुझे खा गए, शाम की गलियां मुझे खा गईं। मेरा बादशाह कोई ऐसा बंदा मजलिस में बैठा ना हो जो रो ना सके तो कम से कम हाय तो कह सके। उस बंदे ने कहा मौला सजाद शाम में सबसे ज्यादा मुसीबत कहां आई? मौला सजाद ने रेत उठा के अपने सर पे डाली, अपने चेहरे में मातम करके कहा मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब शाम में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि पिछले बदमाश रोक नहीं रहे थे, अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। ये वही वक्त था जब मेरी माँ जमीन पे बैठ गई, रो करी सजाद अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा। सजाद मैं अली की बेटी से आखिरी 2 मिनट मुझे देना, मैं बिल्कुल शहादत के करीब आ गया। अब मुझे बातन करके बताओ, अगर किसी इंसान को चौधरी अनवर साहब जहर दी जाए तो जहर सबसे पहले असर कहां करती? जिगर पे। तो जिसका जिगर ही शाम खा गया था उसे जहर देने की जरूरत क्या थी? सज्जाद को ना भी जहर दे